میں لاسٹ ٹائم جو آپ کو لا بتایا، مرفیز لا، کہ اف اینی تھنگ کین گو رانگ اور سم تھنگ کین گو رانگ اٹ ول گو رانگ، کس نے کہا کہ یہ لا صرف ہم جیسے لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے جو جمہوریت کی خواہش رکھتے ہیں؟ یہ لا تو سب پہ لاگو ہوتا ہے، اور اسی لیے آج ٹرمپ کا جیتنا اس لا کی صورت میں ہمارے نونیز، پیپلے اور اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ لگا ہے آ کر۔ Ooh, that's a bingo. Is that the way you say it? That's a bingo. You just say bingo. Bingo! How fun! فرسٹ آف آل آئی اسٹوڈ کریکٹڈ کہ ٹرمپ ول ون، اور میرے ریزنس یہ نہیں تھے کہ امریکہ پولرائزڈ ہے، لوگ ریسسٹ ہیں، لوگ کسی عورت کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ سب فضول ریزنس تھے، یہ میرے ریزنس نہیں تھے۔ بات ہے اصل سمپل کیپٹلزم ورسز امریکن اسٹیبلشمنٹ، اینڈ دس ٹائم امریکن کیپٹلزم وون، اور جب بھی امریکن کیپٹلزم نے جیتنا چاہے وہ جیتے ہیں۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ یا یہ CIA، ڈیپ اسٹیٹ وغیرہ، یہ ہر بار ہار جاتے ہیں، اور میں نے یہ بھی بار بار کہا، اور میں یہ بھی بار بار کہتا تھا کہ بھائی وہاں بھی عوام رہتی ہے، اور اس بار عوام اپنے مسائل پہ ووٹ دے رہی ہے، نہ کہ انٹرنیشنل مسائل پہ۔ اگر امیگریشن کا مسئلہ ہے تو ہے نا بھائی، آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے لوگ امیگریشن کو سپورٹ کریں، وہ بھی اللیگل امیگریشن کو؟ اگر ان کی جابز غائب ہو رہی ہیں یا ان کے پروڈکٹس کو چائنیز پروڈکٹس ٹیک اوور کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ اپنی اکنامی بچانے کو ووٹ کر رہے ہیں، مطلب ہم نہیں چاہتے کہ امیگرینٹس کم ہو؟ کیا پاکستان میں ہم نہیں چاہتے کہ اللیگل امیگرینٹس یہ جو افغانی گھوم رہے ہیں نہیں ہو؟ ہماری اپنی کمپنیز کے پروڈکٹس بکیں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کمپنیز جو ہیں یا انڈسٹریز جو ہیں وہ بنگلہ دیش شفٹ نہ ہو؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، تو ان کی عوام بھی یہی چاہ رہی تھی اپنے ملک کے لیے۔ اور مثال لے لیں کہ اگر ہمارا ملک بھوکھا مر رہا ہے اور ہم چلے ہیں افغانستان کی اکنامی بچانے کے لیے، جو کہ ہم نے ماضی میں کیا ہے، تو ہم بھی اگینسٹ ووٹ کریں گے، اسی طرح امریکہ کے لوگوں نے بھی اگینسٹ ووٹ کیا ہے۔ ڈیموکریسی اتنی ہی بیسک ہے، باقی اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو ریزن بتا رہا ہے کہ نہیں جی ٹرمپ اس وجہ سے جیت گیا تو اس وجہ سے جیت گیا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ آل دا پیپل ہو آر ورڈ اباؤٹ ٹرمپ کمنگ انٹو پاور، وہ ایکچولی ان کو پریشانی ہے اسٹیٹس کو کی، اور کچھ نہیں ہے۔ اور جو لوگ خوش ہیں ہم جیسے، ان کو ڈیموکریسی کی ایک تازہ ہوا لگی ہے۔ سوچیں ٹرمپ کے آنے کے بعد EU کو بھی کرنٹ لگ گئے ہیں۔ چائنا کا بیان تو آیا ہے کہ ہمارے تعلقات میں خرابی نہیں ہوگی، لیکن پتہ چل جائے گا۔ دنیا ساری پریشان اس وقت ہو چکی ہے، اور جو لوگ ٹرمپ کی مخالفت کر رہے تھے وہ پریشان کیوں ہیں؟ وجہ سمپل ہے کہ ایوری بڈی نوز کیپٹلسٹس کیئر اباؤٹ دیئر منی، ان کو اپنے پیسوں کی پرواہ ہوتی ہے، اینڈ وین دے کیئر اباؤٹ دیئر منی، تو جو بھی امریکہ سے فائدہ لیتا ہے وہ سب کے سب پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خاص کر کے ہمارے جیو نیوز والے۔ امریکہ سے فائدہ تو نہیں لیتے، لیکن ان کی یار کل میں دیکھ رہا تھا سہیل بڑائچ اور باقی حضرات، شاہ زیب خانزادہ، عجیب سب بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ کملا جیتے گی۔ گھنٹہ میرا، کملا ایسی میجورٹی سے آ رہی ہے کہ شاید اس کا اب سیاسی کریئر بھی ختم ہو جائے۔ اب خواجہ آصف بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹرمپ کو اس طریقے سے کام نہیں کرنے دیں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ والے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ جناب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ ہرا کے آ رہا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے وہاں کے CIA کا چیف یا FBI کا چیف یا پینٹاگون کا ہیڈ کوئی بھی اپنے صدر یا اس کی اپنی ٹیم کے اگینسٹ جائے گا؟ اس کی جو صدر کی ٹیم ہے، اور پھر بچ جائے گا until unless Trump is doing something very illegal. اور پھر ایسے انٹرسٹنگلی انلیگل اگر کام کرے بھی تو امیونٹی ہے، صدر ہے۔ اور یہ جو فائلز کی باتیں ہیں نا کہ بہت فائلز ہیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، وہ ہینڈل کر لیں گی ٹرمپ کو، یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ یہ امریکہ کا صدر ایسے مذاق نہیں ہے کہ ایجنسیاں ان کو چلائیں۔ دیکھیں امریکہ میں ڈیپ اسٹیٹ مروا سکتی ہے کسی پریزیڈنٹ کو، اور کچھ نہیں کر سکتی۔ پچھلی بار ڈیموکریٹس ہاؤس میں میجورٹی ہونے کے باوجود بھی ٹرمپ کو امپیچ نہیں کر پائے۔ اس بار تو میجورٹی بھی نہیں ہے دونوں ہاؤسز میں، میجورٹی تو ریپبلکنز لے گئے ہیں، سینٹ میں بھی، ہاؤس آف ریپبلکن ریپرزنٹیٹیوز میں بھی۔ اینڈ تھرڈلی جب میں نے کہا کہ ڈیپ اسٹیٹ مروا سکتی ہے، تو وہ ڈیپ اسٹیٹ کور کیپٹلزم پلس اسٹیبلشمنٹ دونوں ہوتی ہے۔ اس بار کیپٹلسٹ ٹرمپ کے پیچھے ہیں۔ آپ نے مروانے کی 2 بار کوشش تو کی نا، 2 بار بچ گیا۔ اور ٹرمپ کی وہ پرسنالٹی بھی نہیں ہے
ہی از ویری اسٹرانگ ہیڈڈ پرسن. وہ کسی کی فضول باتوں میں نہیں آئے گا, اور خاص کر کے اس بار تو بالکل بھی نہیں آئے گا, بیکاز ہی ہیز 4 years آف ایکسپیرئنس ایٹ ہز ہینڈز. جب وہ صدر بھی تھا, اس کے بعد پھر اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی ہوئیں وغیرہ وغیرہ. امریکن اسٹیبلشمنٹ الیکشن سے پہلے جو کر سکتی تھی انہوں نے کر لیا, اب وہ جی حضوری کریں گے. تو اب یہ ایک چیز تو کلیئر ہوئی کہ نتھنگ از اسٹاپنگ ٹرمپ فرام ڈوئنگ واٹ ہی وانٹیڈ اور واٹ ہی پرومسڈ. پچھلی بار بھی جب بیچارے نے وال بنانے کا وعدہ کیا تھا کہ میں میکسیکو میں وال بنا دوں گا, وہ بھی کوشش کی تھی اس نے, وہ پوری نہیں کر پایا, وہ الگ بات ہے, سب کو پتا تھا یہ ہو بھی نہیں پائے گا, لیکن کوشش کی تھی. لیکن اس بار اس چیز کو وال نہیں کہا ہے, اس بار وہ اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ میں بارڈرز کو سیکیور کروں گا, وچ مینس اللیگل امیگریشنس کو بند کر دوں گا اور جنگیں بھی بند کروں گا. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ریمارک ہے. اور امریکہ کا پیسہ بھی بچاؤں گا, وچ مینس ورلڈ آرڈر ہلے گا. اور جیسے پچھلی بار انٹرنیشنل لیول پہ ریڈیکل اسٹیپس لیے تھے ٹرمپ بھائی جان نے کہ افغانستان سے انخلا, ابراہم اکارڈز جس میں UAE, عمان وغیرہ نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا, نیٹو کی مد میں EU پہ ٹیکس بڑھانا, فارن پالیسی کو ایکسٹینڈ کرنا, چائنا سے ٹریڈ وار شروع کرنا, نارتھ کوریا تک جا پہنچا تھا. اس بار بھی کچھ ایسی ہی چیزیں ہوں گی. اس حوالے سے اب دنیا میں 3 منظرنامے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو, جو سر فہرست نظر آ رہے ہیں ون وے اور دی ادر. لیکن ان میں صرف 2 ہیں ایسے ہیں جن میں پاکستان پہ اثر پڑنا ہے. ایک رشیا یوکرین وار, دوسرا مڈل ایسٹ کی جنگ, اور تیسرا کنٹین چائنا. اب ٹرمپ لاسٹ ٹائم آیا تھا تب بھی یہی بولا تھا کہ دنیا میں جنگ پر بند کرواؤں گا, اپنے فوجی جو ہے وہ واپس لاؤں گا, اور اسی وجہ سے اس نے اپنے فوجی افغانستان سے واپس نکالنے کا فیصلہ کیا. اب کوئی مجھے آگے یہ نہ کہے کہ وہ تو بائیڈن نے کیا تھا. بائیڈن نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, فیصلہ لیا تھا ٹرمپ نے, اور بائیڈن کے پاس صرف 2-3 مہینے تھے. اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ اپنے فوجی افغانستان میں واپس روکے. موڈ تو بائیڈن کا آخری دن تک یہی تھا کہ میں افغانستان سے فوجی نہیں نکالوں. اور یہ جو ابراہم اکارڈز وہ بھی ٹرمپ کروا کے گیا تھا, اسرائیل کو تسلیم کرنے والی جو کہانی ہے, سلسلہ ٹرمپ نے ہی شروع کیا تھا. بائیڈن کے آتے ہی, بائیڈن تو چاہ رہا تھا کہ وہ پورا کر لوں, لیکن بیچارے کے آتے ہی جنگ لگ گئی, اور جنگ کی صورت میں وہ سب کچھ رک گیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے اگر دیکھا جائے تو. لیکن اب ٹرمپ دوبارہ آیا ہے اور اس نے دوبارہ بولا ہے کہ دنیا میں جنگوں کو بند کرواؤں گا, وچ مینز جنگ کو بند کروانے کو فورس آئے گا اسرائیل کے اوپر اور باقی سب کے اوپر جو مڈل ایسٹ میں اس وقت لگی ہوئی ہے. ایک طرف نیتن یاہو بھی ٹرمپ سے امیدیں لگا رہا ہے, اچھی بات ہے, اور دوسری طرف حماس بھی ٹرمپ سے امیدیں لگا رہا ہے. اب 2 چیزیں ہیں یہاں. اگر ٹرمپ یہ جنگ روکنا چاہتا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے, سبھی بولتا ہے بھائی اسرائیل کو فنڈنگ روک دو, یا کسی اور کو فار دا ٹائم بینگ فنڈنگ بڑھا دو تاکہ اسرائیل کو خوف آ جائے. لیکن دونوں صورتوں میں جنگ رکے گی نہیں, بلکہ ایگزرسبیٹ کرے گی, یعنی بڑھے گی. تو پھر ڈائلاگ انیشیٹ کرو, اور ڈائلاگ کیسے انیشیٹ کریں اور کس بیسس پہ انیشیٹ کریں. 2 اسٹیٹ سلیوشنس, اور 2 اسٹیٹس کے جو ٹرمز ہوں گے کیا وہ اسرائیل کو قبول ہوں گے, کیونکہ آئی ایم شیور کہ ٹرمپ کی پوری کوشش ہوگی کہ یا تو ونس اینڈ فار آل اسرائیل فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے, یا پھر اسرائیل کو تھوڑا ٹائٹ رکھا جائے, کیونکہ اس جنگ میں کافی آنکھیں دکھائی ہیں اسرائیل نے امریکہ کو. اب ڈپینڈنگ آن دا سچویشن کہ وار ان اسرائیل یا فلسطین کس طرف جاتی ہے, ان 2 سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بٹ اف 2 اسٹیٹ سولوشنس کی بات آ جاتی ہے, اور پھر بقول خواجہ آصف صاحب کے کہ پاکستان بھی اس چیز میں ساتھ دے گا, وہی جو انہوں نے ٹرمپ کے جیتنے کے بعد گفتگو کی ہے اور ہنٹ دی ہے کہ اگر کوئی مسئلے کا حل نکلتا ہے تو پھر کیوں نہیں, اچھی بات ہے, ہم بھی یونائٹڈ نیشنز میں کردار ادا کریں گے. یہ ہنٹ اسی طرف ہے کہ اگر ٹرمپ مڈل ایسٹ میں 2 اسٹیٹ سولوشنس کی طرف گیا تو ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں. ویری گڈ. پاکستان نے ایک چیز کے ساتھ تو الائن کر دیا ہے خود کو ٹرمپ کے ساتھ, بٹ فار انسٹنس اگر ٹرمپ جو ہے وہ وار اینڈ نہیں کرتا اور وار بڑھاتا ہے, میننگ اگر اسرائیل امریکہ کے ٹرمز پہ نہیں آتا اور ابھی بھی امریکہ کو آنکھیں دکھائے گا, تو پھر جنگ ظاہر ہے اسکلیٹ کرے گی. تو پھر یہاں پاکستان کو کسی ایک طرف ہونے کا حکم آ جائے گا, کیونکہ اگر وار بڑھی تو چائنا اور رشیا کود پڑیں گے اس میں, اس خاص کر کے ایران کی سپورٹ میں, جس کی طرف خواجہ آصف صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ اگر ایسا کیا یعنی کہ ہمارے اوپر پریشر آیا تو اس میں ہم ساتھ نہیں دیں گے, یا جنگ لگی تو ہم ساتھ نہیں دیں گے.
وہی جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان نیوٹرل ہونے کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے یا ادا کرے گا، مگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پاکستان نیوٹرل کا کردار اپنے اس ویک سسٹم کے ساتھ نہیں کر سکتا. میں ایسے بھی قائم ہوں اس چیز پہ. ویک سسٹم وہ چیزیں جو ایکسپلائٹ ہو سکتی ہیں، فار انسٹنس اکنامی، فار انسٹنس پی ٹی آئی یا خان صاحب، ٹیررزم، پختون سینٹیمنٹ، بلوچ سینٹیمنٹ وغیرہ وغیرہ. میں کہتا ہوں نا ہمارے پاس کیا کوئی ایک فالٹ لائن ہے، ہزاروں فالٹ لائنس ہیں ہماری. وچ مینس اگر تو مڈل ایسٹ کا تنازع حل کرے گا تو دیر از نتھنگ رانگ. میں نے ٹرمپ اگر تنازع حل کر دیتا ہے تو دیر از نتھنگ رانگ، میننگ پاکستانی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، الٹا ٹرمپ کو بھی پھر یہی سسٹم فیور کرے گا. ویریز اگر وہ جنگ بڑھاتا ہے تو پروبیبلی یہ چیز پاکستان کے لیے مسئلہ کرے گی. بٹ اف یو آسک می، ٹرمپ مڈل ایسٹ والا مسئلہ حل کروا لے گا، کیونکہ اسرائیلی لابی کتنی بھی اسٹرانگ ہو، آگے سے کنزرویٹیوز ہیں، لبرل ڈیموکریٹس نہیں ہیں. اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اسرائیل ٹرمز پہ نہ آئے. سیکنڈلی ایک میری گٹ فیلنگ ہے، غلط ہے صحیح ہے، کانسپریسی تھیوری ہے یہ میری، بہت پہلے سے ہے کہ کسی کو یہ سمجھ آئے کہ نہ آئے وہ ان کی مرضی ہے، کہ خان صاحب اور ٹرمپ دونوں مل کے اس خطے میں کوئی ایک تنازع ختم کر کے نوبل پرائز لیں گے. اب وہ اسرائیل والا ہے یا کشمیر والا، یہ میری تھیوری ہے اور اس کی ڈیٹیلز میں قطعاً نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے. ماننا ہے مانے، نہ ماننا ہے نہ مانے. دوسری جنگ ہے رشیا وار. اس کا بڑا سمپل حل ہے. رشیا کہتا ہے کہ اگر یوکرین نیٹو میں شامل نہ ہو تو ہم یوکرین سے نکل جائیں گے. اس چیز کو موسٹ پروبیبلی ٹرمپ مان لے گا اور پیوٹن بھی اس چیز کو مان لے گا. سو رشیا یوکرین وار تو مجھے ان قریب ختم ہی ہوتے نظر آ رہی ہے. یا تو یوکرین نیٹو کا خواب بھول جائے گا اور رشین ٹلٹ رکھنے والی کوئی گورنمنٹ آ جائے گی یوکرین میں، یہ زیلنسکی وغیرہ یہ سارے گھر چلے جائیں گے، یا تو رشیا کو پورا ہی کنٹرول دے دیا جائے گا یوکرین کا. اس چیز سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سو آگے نکلتے ہیں. اب آ جاؤ واٹس دا مین پرابلم، وہ ہے چائنا. جناب دو انٹرنیشنل جنگیں تو ون وے اور دی ادر ہینڈل ہو جائیں گی. امریکہ کو بہت ایکسپیرینس ہے جنگوں کو ہینڈل کرنے کا. ٹرمپ کا جیتنا مطلب کیپٹلزم کو ریوائیو کرنا، اور جب یہ بات سامنے آئے گی تو سب سے پہلے چائنا کو ڈیفیوز کرنے کی بات ہے، یعنی کہ کنٹین چائنا، وہی جو پالیسی اتنے سالوں سے چل رہی ہے وہ باہر آ جائے گی. اب یہاں بیشتر قسم کے مسائل ہیں پاکستان کے لیے جو ابھرنا شروع ہو جائیں گے. کنٹین چائنا پالیسی میں سب سے بڑا حصہ پاکستان کا ہے. اب یہاں اگر پاکستان بولے گا کہ نہیں میں تو نیوٹرل ہوں، تو امریکہ یعنی کہ ٹرمپ بولے گا کہ اچھا اسی پہ بند کرو. اگر پاکستان نہیں کرتا تو انڈیا جلاد کی طرح سامنے ہے آپ کی، کیونکہ انڈیا برکس میں ہے اور آپ کو برکس میں شامل نہیں ہونے دے رہا. وہیں انڈیا کوڈ میں بھی ہے، تو پھر آپ کی یہاں والی جو مجبوریاں ہیں وہ شدید ایکسپلائٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، چاہے وہ امریکنز کے تھرو ہوں یا چائنیز کے تھرو ہوں. وچ مینس اف ہاؤس ول ناٹ بی ان آرڈر نتھنگ ول بی ان آرڈر. سیکنڈلی اگر انڈیا نہیں تو افغانستان یوز ہوگا، کہ جہاں آپ امریکہ جہاں آپ کو پریشر دے گا کہ چائنا سے دور رہو، وہیں پر چائنا بھی پریشر دے سکتا ہے کہ امریکہ سے دور رہو، اور چائنا کا انفلوئنس اس وقت افغانستان میں بڑھ چکا ہے. اب یہاں پاکستان کے لیے مسئلہ ہے وچ مینس پاکستان ہیز ٹو فال فار ون لابی ون وے دی ادر. اگر پاکستان کو اسی سسٹم پہ رہنا ہے تو اگر پاکستان اس لابی میں جائے جہاں چائنا والی لابی ہے، جس کا اشارہ ہمارے خواجہ آصف صاحب نے آج کیا کہ آپ کہیں گے کہ میں کیوں امپورٹنس دے رہا ہوں خواجہ آصف صاحب کو اتنی، تو بھائی وہ ملک کے ڈیفینس منسٹر ہیں اور ماضی بتاتی ہے کہ ڈیفینس منسٹر ایسے مسائل پہ اسپوکس پرسن ہوتے ہیں. آخر میں یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب اس وقت کس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں. خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر پریشر آیا تو ہم اب امریکہ پہ اتنا ریلائی نہیں کرتے جتنا پہلے کرتے تھے. ہی مینٹ ملٹری وائز، وچ مینز ہی از ایکسپیکٹنگ اے پریشر کہیں نہ کہیں. اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود سفیشینٹ ہیں ملٹری وائز اور باقی جگہیں بھی ڈھونڈ لی ہیں ہم نے جو ہمارا حق ہے، اس کا اشارہ مطلب چائنا. تو پھر کیا کہا جائے آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی نوبت آئی تو ہم ٹلٹ کر جائیں گے چائنا کی طرف. میں ہنس سکتا ہوں اس بات پہ اور کچھ نہیں کر سکتا. ایک تو آپ اگر امریکہ پہ ملٹری وائز ڈپینڈنٹ نہ بھی ہوں تو بھی دیر آر ویریس ادر ریزنس وچ شو دیٹ یو آر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ آن امریکہ. مثال افغانستان کا ایشو ہے، ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے. چائنا رشیا کبھی ہیلپ نہیں کریں گے آپ کو اس مسئلے میں، الٹا وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتے جا رہے ہیں افغانستان میں. جہاں ٹی ٹی پی کا مسئلہ افغانستان سے ہوتا ہے وہاں افغانستان میں ٹی ٹی اے جو آپ کے ہی سپورٹ سے بیٹھی تھی آ کر،
انہوں نے آپ کو کھلا منع کر دیا ہے کہ بھائی آپ خود نپٹ لیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو وچ مینس یہ ٹی ٹی پی انڈیا کے رہن و کرم پہ چھوڑ دی گئی ہے، اور انڈیا اس کو جس طرح چاہے استعمال کر لے، کیونکہ ان کو پیسے چاہیے، اور استعمال کر کے ظاہر کرے گا کے پی کے میں گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، جس سے آپ کو مسئلہ ہے بلوچستان میں جو پرابلمز ہیں ان کو بھی انڈیا اسی طرح سے استعمال کرے گا۔ بلوچستان کی گورنمنٹ کسی کام کی نہیں ہے، وہ ڈمی ہے، آپ کے فیور کی ہیں کیونکہ آپ کے انٹرسٹ ہیں، اصل اسٹیک ہولڈرز کو آپ لانا نہیں چاہتے۔ اچھا، اس کے علاوہ مثال اکنامی ہے، پوری اکنامی ہماری ویسٹ سے جڑی ہوئی ہے، اور جی ایس پی پلس ریویو بھی ہونے جا رہا ہے اب، جس میں پاکستان نے وعدہ کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم ہیومن رائٹس کی کوئی 15 کنونشنز ہیں ان کو لاگو کریں گے اپنے ملک میں اور پارٹی بنیں گے ان کی، اور ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔ اب یہ گپلے بھی اٹھیں گے، اور سمپلی وہ اگر ہمارے سمپلی بڑا آسان، امریکہ کو کچھ نہیں کرنا، اگر ہمارے فوجیوں کے UN مشن ہی رکوا دے نا 1-2 سال کے لیے، تو اپنے ہی آفیسر سے ایسی ہیٹ آئے گی نا کیونکہ یہی تو وہ موقع ہوتا ہے جہاں بیچارے ہر فوجی کو اپنی حلال کی کمائی کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ خیر، اچھا مثال پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، عوام غصے میں ہیں، پی ٹی آئی یا تو خان صاحب کا پریشر الگ ہے۔ آل آف دیز تھنگس کین بی اینڈ ول بی ایکسپلائٹڈ بائی اینی پارٹی ان دس بلاک پالیٹکس، اور یہ کہنا کہ اور بھی راستے ہیں پاکستان کے پاس، تو ریالٹی یہی ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے ہی یہ خواجہ آصف صاحب لگے ہوئے ہیں نیریٹو بلڈ کرنے میں، ایک طرف کہتے ہیں کہ نورا کشتی ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب باہر جانے کی، اور کچھ بڑے ملک لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سب کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب کلیئر سے مراد یہ ہے کہ یا تو کہانی ادھر جائے گی اور سب ہضم ہو جائے گا جو ابھی تک ہوا ہے، یا پھر کچھ بھی ہضم نہیں ہوگا اور مشکل میں آ کے ہاتھ نکال دیا جائے گا۔ اس لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا مجھے۔ اب اگر یہ بات صحیح ہے کہ خان صاحب کے ساتھ نورا کشتی بھی ہوئی ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہوئے ہیں، خان صاحب کے ساتھ ملک سے باہر جانے کا بھی پلان ہو گیا ہے، پھر تو سب کچھ ہی ہضم ہو جائے گا جو بھی ابھی تک، میننگ قانون سازیاں، اداروں کی باتیں، سپریم کورٹ کی باتیں نہ ماننا، ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہضم ہو جائے گا۔ اینڈ سم پیپل آر سجیسٹنگ کہ خان صاحب شاید باہر چلے بھی جائیں، وچ آئی اسٹل ڈونٹ بلیو، کیونکہ ان کی آج کی گفتگو بھی تو آتا ہوں، لیکن ان کو تو یہ والی آفر جو ہے وہ 2 مہینے پہلے ہی مل گئی ہوگی کہ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن ابھی تک نہیں گئے ہیں، تو آئی ڈونٹ بلیو کہ نہیں جائیں گے۔ اس لیے پھر آج کی گفتگو سے بھی یہی محسوس ہوا کہ ہی از ناٹ ہوپ فل، اور کچھ کہنا نہیں چاہتے، بس ہوپ فل بھی نہیں ہے۔ ہی اونلی سیڈ کہ ٹرمپ کی گورنمنٹ کم از کم نیوٹرل رہے گی، اور اس کے علاوہ خان صاحب نے بالکل ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے ہماری بھی اسٹیبلشمنٹ پہ، ہی از ناٹ کرٹیسائزنگ اینی ون یٹ۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا ہاتھ ہلکا کرنے کا ریزن یہی ہے جو میں کافی ٹائم سے کہتا آ رہا ہوں، کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ پھنسنے جا رہے ہیں، اینڈ ہی از گیونگ دیم اسپیس، تاکہ ظاہر ہے کچھ باتیں بڑھ سکیں، ورنہ چاہے تو کافی مذاق اڑا سکتے ہیں ان کا، یہ جو ابھی حالت ہوئی ہے۔ تو پھر علی امین بھی باہر آ کر انہوں نے بھی کہا کہ اب آئیں گے تو خان صاحب کو رہا کروا کے جائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ وہ مومنٹ آ جائے جہاں اسٹیبلشمنٹ خود پیچھے ہٹ جائے اور خود اسپیس دے دے پی ٹی آئی کو کہ وہ گورنمنٹ کو ہینڈل کر لے، لیکن پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم والوں کو دھوکہ دینے جا رہی ہے دے سکتی ہے، کیا بڑی بات ہے۔ ماضی میں بھی تو عمران خان صاحب کو بھی تو دھوکہ ملا ہے نا، جب نیوٹرل کا راگ لگایا ہوا تھا، لیکن سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی گارنٹیز کون لے رہا ہے۔ اس کا جواب ایسے ہے کہ جب پھنستے ہیں تو گارنٹیز کو نظر انداز کرنا پڑ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی گارنٹیز لے لے۔ گارنٹی تو بیچارے باجوہ صاحب کو بھی ملی ہوگی نا، جب وہ نواز شریف صاحب کو لا رہے تھے، اور اس آسرے پہ کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ایک بار اور ایکسٹینشن دے دیں گے مجھے 1 سال کی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو جب چیزیں ڈیسپریٹ ہو تو پھر گارنٹیز نظر انداز کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ آخری امینڈمنٹ آئے گی جس کے تحت آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی یا ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر نہیں بلکہ کمیٹی کرے گی، لیکن وہ امینڈمنٹ اب مجھے شک ہے کہ شاید گورنمنٹ ہی نہ آنے دے یا گورنمنٹ ہی روک دے، کیونکہ گورنمنٹ کو اب ہر چیز سے گھبرائے گی،
ان کو ڈر لگے گا کہ یہ کر لیا تو ہاتھ نکل سکتا ہے، وہ کر لیا تو ہاتھ نکل سکتا ہے، اور اسی طرح گھبرائی ہوئی گورنمنٹ جو پینک میں ہوتی ہے وہ زیادہ دیر رہ نہیں پاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر وہ دوسرا ملک کوشش کر رہا ہے عمران خان صاحب کو باہر لے جانے کی، تو کس ملک کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ ظاہر ہے UK کی اور زلفی بخاری کی، لیکن خبریں تو یہ ہیں جو اسد طور صاحب کہہ رہے ہیں کہ زلفی بخاری نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے زلفی بخاری سے رابطہ کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئیں گے یہ اور نیچے آئیں گے، آپ دیکھیے گا، صبر کریں، کیونکہ اسٹریٹجی بھول کے جب آپ صرف پاور پہ کھیلتے ہیں تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، الٹا امبیرسمنٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ اب امبیرسمنٹ چھپانے کی چیزیں ہوں گی، ہو سکتا ہے پریشر خان صاحب پہ اور بڑھایا جائے، لیکن کیسے بڑھائیں گے؟ کیونکہ ٹرمپ تو اوتھ لے گا جنوری تک، تب تک شاید ان کو نظر آئے کہ بھائی ٹائم ہے، نچوڑ لیں۔ وہ بھی کیسے؟ رؤف حسن صاحب کی ریسنٹ بیان کے حساب سے تو وہ 2 میٹنگز آلریڈی کر بیٹھے ہیں ٹرمپ ٹیم کے ساتھ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے۔ اور بھائی جان، کوئی کتنا ملک کا مفاد ہو، کتنا بھی، یہ جو خواجہ آصف صاحب نے بولا کہ کسی ایک شخص کی بنیاد پہ امریکہ مفادات پاکستان سے خراب نہیں کرے گا، یعنی کہ امریکہ خان صاحب کی وجہ سے مفادات خراب نہیں کرے گا، وہ بھی اس شخص کی بنا پہ جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا تھا، جس نے امریکہ کی ڈکٹیشن کو کال آؤٹ کیا تھا۔ فائنلی خواجہ صاحب نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ امریکہ کی ڈکٹیشن کو خان صاحب نے کال آؤٹ کیا تھا، ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، یہ بھی تسلیم کیا۔ فائنلی انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ خان صاحب ویسٹرن لابی نہیں ہے، کیونکہ وہ منع کر رہے ہیں۔ اور اگر امریکہ مفاد خراب نہیں کر سکتا ایک شخص کی وجہ سے بقول خواجہ آصف کے، تو سر یہ بتائیں کہ امریکہ تو اتنا بڑا پاورفل ملک ہے، پاکستان تو اتنا کمزور ملک ہے، پاکستان کیوں ایک شخص کی وجہ سے اپنے مفادات خراب کرے گا امریکہ کے ساتھ؟ میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی آپ ان کا پینک دیکھتے جائیں صرف۔ اور کون سے مفادات کی بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب؟ کس مفادات کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے مفادات ہیں پاکستان میں امریکہ کے؟ کون سے؟ آر یو ریڈی کہ آپ چائنا کو دھوکہ دیں؟ اگر اس چیز کے لیے آپ ریڈی ہیں تو پھر تو شاید ٹرمپ بھی بھول جائے خان صاحب کو کہ اور یہ ساری چیزوں کو، اس کے علاوہ تو کوئی مفاد نہیں ہے ایسا کوئی بڑا۔ اب جیسے یہاں پرسنل مفادات کہیں نہ کہیں فارن پالیسی، ہماری فارن پالیسیز پہ نظر انداز ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہاں بھی ہوتے ہیں۔ بائیڈن کی پرسنل نفرت تھی خان صاحب سے، تو پرسنل چیزیں ادھر بھی میٹر کرتی ہیں، یہی ریالٹی ہے۔ اس لیے جہاں PTI اور خان صاحب نے کھلی کمپین کی تھی ٹرمپ کے حق میں، وہیں آپ کے نونیوں اور پیپلوں نے کھلی تنقید کی تھی ٹرمپ کے اوپر۔ اب ٹویٹس ڈیلیٹ اور ویڈیو ڈیلیٹ کرتے پھر رہے ہیں۔ اب ہمیں صرف ویٹ کرنا ہے کہ موڈ کیا بناتے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ والے، جو کہ ایک دو ہفتے میں ہمیں کلیئر نظر آ جانا شروع ہو جائے گا۔ اگر موڈ ہے کہ سسٹم کنٹینیو کرنا ہے جب تک کر سکے، یعنی جب تک انٹرنیشنل حالات میں ہم آئسولیٹ نہیں ہو جاتے، تو پھر تو کوشش ہوگی کہ ہر حال میں کوئی ایسی ڈیل بنے کہ ایٹ لیسٹ کچھ ٹائم کے لیے خان صاحب باہر چلے جائیں، کیونکہ آخر میں آ کر ہیلپ انہی سے ہی لینی پڑے گی، یعنی کہ خان صاحب سے۔ اس لیے وہ ناراض بھی نہ ہو لیکن ملک میں بھی نہ ہو، which I think will not happen۔ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے پھر ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس ہو گیا۔ لیکن کس چیز سے خوف زدہ ہو کے خان صاحب جائیں گے؟ مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وتھ ٹرمپ وننگ ایٹ لیسٹ خان صاحب کے خلاف جو ڈنڈا تھا یا جو ملٹری ٹرائل کی باتیں تھیں، یہ تو اب آؤٹ آف دا ونڈو پھینک دی جائیں گی۔ اور اگر پھر بھی کسی کو موڈ ہے تو شاید وہ جنوری 20 تاریخ تک کوشش کر کے دیکھ لیں، جب تک ٹرمپ اوتھ لے۔ لیکن اگر آئسولیشن سے ان دا لانگ ٹرم بچنا ہے اور ٹرمپ ڈپلومیسی کو ٹیکل کرنا ہے، تو پھر خان صاحب کو استعمال کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہ جاتا۔ اور اگر مدد اسی سے لینی ہے، یعنی خان صاحب سے لینی ہے، تو پھر خان صاحب سے تعلقات بہتر تو ابھی سے کرنے پڑیں گے نا۔ اور جب یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے تو کیا خان صاحب کو نظر نہیں آ رہی ہوگی؟ which means this deal is out of the window too، کہ خان صاحب باہر جانے کی ڈیل کریں گے، which means he is more likely to call their bluff and stay and watch کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ اس لیے گنڈا پور صاحب نے بھی یہی کال جب کہا کہ جب خان صاحب کال دیں گے ہم اسی وقت آئیں گے، which means one way or the other یہ خود ہی خان صاحب کے ساتھ سیٹنگ بنائیں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ والے، اور ٹرمز فیوریبل ہوں گے خان صاحب کے لیے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو مشکل آئے گی، اور محسوس یہی ہوگا کہ اب ٹاکس جو ہیں وہ خان صاحب کے ٹرمز پہ ہی فیور میں ہوں گے۔ اب شاید کچھ ایسی سیٹنگ بنے کہ آپ یہیں رہو لیکن بس بولو گورنمنٹ کے خلاف، تو اس کی گارنٹی کون لے گا؟
اور اگر ایک بار خان صاحب باہر آ گئے اور اسٹیبلشمنٹ روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا تو یہ فارم 47 والی سرکار اپنے بنا پہ کتنا ٹائم ٹک پائے گی. اس لیے میں نے کہا کہ دیر آر نو مور چانسز کہ امبیرسمنٹ ہوگی. اب امبیرسمنٹ سے بچنے کی کوشش تو ظاہر ہے ہوگی. اس لیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ فیس سیونگ خان صاحب ہی دیں گے. وہ سمپلی مینز وہ امبیرسمنٹ سے بچائیں گے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے. اگر نہیں بچاتے تو پھر ہم سرپرائزز کی امید لگائیں گے. مزہ آنے والا ہے. پھر سرپرائزز کی صورت میں ہو سکتا ہے جو کہ پروبیبلی ایک کیوس تبدیل ہو جائے, چاہے وہ وکیلوں کے تھرو ہو, کورٹس کے تھرو ہو. ساری مسائل سامنے ہیں ہمارے, اور پھر اس میں ساری اپوزیشن کو شامل ہو, مولانا باقی بھی ایکٹیو ہو جائیں, اور یہ محسوس نہ ہو کہ بس یہ صرف پی ٹی آئی کے تھرو ہوا ہے جو بھی ہوا ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ سب دکھا کے کچھ امبیرسمنٹ سے بچ جائیں. You never win with violence, Tony. You only win when you maintain your dignity. Dignity always prevails.